جب فرشتہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آیا ہے اور ان کو بیٹے کی بشارت دی ہے، تو وہ اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں اور بیماری بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اور فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گیا ہے اور ان کو بھی بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں۔ اور دوسرے مقام پر وہ مزید ڈیٹیل بیان کرتی ہیں کہ میں بدکار نہیں، یعنی میرے نزدیک خامند وہ واحد ایک شخص ہے کہ جو چھوئے تو عورت بدکار نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا ہے تو میری بیوی کہاں پہ ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کوئی خلاف فطرت کام نہیں کیا حضرت زکریا کے معاملے میں، کہ وہاں پر ان کو شفا دی، اور یہاں پر جو ہے وہ خامن دینے کی بجائے۔ یہ میرا ایک سوال ہے کہ یہ ذرا بتائیے گا مجھے۔ یہ میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی خلاف فطرت کام نہیں کرتے، یہ کوئی اصول ہے کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ وہاں پر کمزوری دور کی ہے اور یہاں پر خامن نہیں دیا، تو جہاں خامن کیوں جو نہیں جس کرتا؟ چیز کی ضرورت ہے وہی کی جائے گی، یعنی اگر میاں بیوی موجود ہیں تو کمزوری ہی دور کرنی چاہیے۔ یعنی کیا خیال ہے، ہمارے ہاں جو سڑکوں کے اوپر اشتہار لگے ہوتے ہیں وہ اسی مقصد سے ہوتے ہیں، تو بھائی جو چیز ہے وہی زیر بحث آئے گی۔ باقی یہ تو سر سید علیہ رحمٰ نے اصول قائم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام خلاف فطرت نہیں کرتے، یہ ان کا تبازاد افسانہ ہے۔ اللہ قادر ہے، جو جی چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے، صبح کرے شام کرے، درختوں کے اندر سے آدمی پیدا کر دے، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ قرآن مجید کی جس آیت سے ان کو غلطی لگی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تو ان کے قوانین ہیں جن کے تحت وہ معاملات کر رہے ہیں، اور وہ قوانین ان کے بنائے ہوئے ہیں، وہ چاہیں تو ان کو باقی رکھیں، چاہیں تو ان کو توڑ دیں، لیکن انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا، یعنی ان کو مثال کے طور پر امتحان میں ڈالنا ہے، ان کو ہدایت دینی ہے، ان میں گمراہی آنی ہے، جزا و سزا کے معاملات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے سنن ہے، سنت ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ میرے وعدے ہیں، ان کو میں نہ کبھی تبدیل کرتا ہوں، نہ ان میں کوئی ادنیٰ تغیر ہو سکتا۔ تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا یا تحویلا، ان آیات کا تعلق ان سنن سے ہے، قوانین فطرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جس میں جو کمزوری ہوگی وہ دور کر دیں گے، اور کمزوری کے بغیر بھی چاہیں تو آسمان سے براہ راست نازل کر دیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ یا خدا کو مانیے اور یا نہ مانیے، یہ جو درمیان میں اپنا خدا بنانے کی صحیح ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم نے خدا کو مانا ہے پیغمبر کے ارشادات سے، جو قرآن میں ہے، جو آپ نے فرمائے ہیں، اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ ایک قادر مطلق خدا بنتی ہے، نہ وہ ہمارا پابند ہے، نہ اس پر ہمیں حکم لگانے کا حق ہے۔ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور ہمارا بھی خالق ہے، یہ کائنات اس کی مٹھی میں ہے، اس نے چاہا تو اس کو اربوں سال میں پیدا کر کے یہاں تک پہنچایا، اور وہ کہتا ہے کہ لمح البصر، چشم زدن میں اس کو ایک نئی صورت دے دوں۔ تو اب بتائیے قوانین فطرت کا کیا کریں؟ یہ کچھ نہیں۔